بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہم منشاوی ہال میں ہیں اور میرے عزیز دوست جناب ابو ایمل بھی میرے ساتھ ہیں۔ غرض و غایت یہ ہے کہ میرے فرزند محمد طلحہ شرف الدین جو استنبول اوکان انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے گزشتہ 1 مہینہ پہلے، یعنی تقریباً 16 جنوری کو وہ وہاں کا پروسیس کر چکے تھے، داخلہ مل گیا تھا، لیکن اسی دوران وہاں پر ایک قیامت خیز زلزلہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش وہاں پر برپا ہو گئی اور زلزلے نے ترکی والوں کو آ گھیرا۔ تو یہ وہیں پر تھے اور یہاں بھی ہم سب بے چین تھے کہ ان کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، سب چونکہ یہ بچپن سے اپنے اندر ایک ملی جذبہ رکھتے ہیں، خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، سوشل کاموں کے اندر آگے رہتے ہیں۔ تو وہ جذبہ جب ہم کو معلوم ہوا ہمارے دوست احباب کے ذریعے سے، مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا، میں بھی سو رہا تھا، رات کے وقت میں یہ ہوا تھا، تو میرے ایک عزیز دوست کا میسیج دیکھا، قاری عبداللہ سفیانی صاحب کا، وہ پہلا فون ان کا ہی تھا میرے فون پر۔ تو ان کے فون کرنے کے بعد صبح جب ہم کال کرے تو طلحہ کا فون لگ نہیں رہا تھا، اور سب سے پہلا کال ان کے چچا قاری محمد ظہیر الدین صاحب کیے اور میسیج بھی ان کو دیے، لیکن میسیج کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا، تو ہم کافی فکر مند ہو گئے تھے۔ لیکن بعد میں پھر ان سے رابطہ ہوا اور بحیثیت والد کے اور ہمارے یہاں کے تمام لوگوں کے جذبات و احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کی یہ فکر تھی اور سب کی یہ خواہش تھی کہ طلحہ واپس آ جائیں، لیکن الحمدللہ طلحہ جو ہے اس موقع کو غنیمت جان کے وہاں پر انہوں نے مجھے یہ جواب دیا۔ میں ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی کل کی فلائٹ سے، دوسرے دن کی فلائٹ سے آپ آ جائیے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بابا میں یہاں پر جو منظر دیکھ رہا ہوں، اگر آپ بھی یہ منظر دیکھتے تو یقیناً آپ بھی نہیں آتے تھے۔ تو میں ان کے اس جذبے کا احترام کرتے ہوئے میں ان کو وقت دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹے، آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، جتنی خدمت اللہ آپ سے لے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، بلکہ سارے ہندوستان والوں کے لیے یہ بات ہمارے اجر کثیر کا ذریعہ بنے گی۔ تو پھر میں ان کو وہاں پر رہنے کے لیے دیا، تقریباً 15 دن وہ وہاں رہے، اور آگے کے جو احوال ہیں، جو حالات سے یہ گزرے ہیں، چونکہ وہیں پر رہے ہیں، یہ آپ محمد طلحہ شرف الدین سے جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد طلحہ شرف الدین ہے، میں حیدرآباد انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں 16 تاریخ کے دن ترکی استنبول گیا تھا گریجویشن کے لیے، اور میرا یہ اوکان یونیورسٹی میں میرا الحمدللہ ایڈمیشن ہوا تھا۔ یہ میرا اوکان کا کارڈ ہے، اور سب الحمدللہ ایک نارمل ڈے تھا، ایک نارمل رات تھی۔ میرے خاص دوست سے بات ہوئی تھی جو ایجپشن تھا، اور میں ان سے وہاں پہ یونیورسٹی میں میری دوستی ہوئی تھی، تو ہم لوگ 17-18 دن سے ایک ساتھ ہی تھے۔ اور میری ایک وہ محمد ان کا نام تھا، ایجپشن جو تھے، انہوں ہاتائی گئے ہوئے تھے 3 دن پہلے ہی، ارتھ سے 3 دن پہلے ہاتائی گئے تھے۔ تو میری جس دن ارتھ ہے اسی دن رات میں 12-1 بجے بات ہوئی تھی، کچھ ہماری 15-20 منٹ بات ہوئی، تو انہوں بولے تھے کہ میں 4-5 دن میں انشاءاللہ واپس آنے والا ہوں۔ تو ہم کچھ اپنے طریقے سے کچھ پلان کر رہے تھے، تو اس کے بعد میں پھر 2-2:30 بجے تک سو گیا تھا۔ پھر صبح جب اٹھا میں، تو میرے جو روم میٹ تھے رو رہے تھے وہ لوگ، تو میں پوچھا کہ کیا بات ہے، تو لوگ سنائے کہ مراق کی پوری فیملی، وہ ٹرکش تھے، انہوں ہمارے پاس اس لیے رہتے تھے استنبول میں کیونکہ ان کا جاب ہمارے استنبول میں تھا، اور ان کی پوری فیملی ہاتائی میں رہتی تھی۔
تو جب یہ سب ہوا تو انہوں بولے کہ ان کی پوری فیملی ان کا پورا گھر ٹوٹ گیا، ڈسٹروائے ہو گیا بول کے بولے تھے. تو پھر اس کے بعد میں اس کے بعد محمد کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرا تو محمد کا کوئی کانٹیکٹ نہیں لگا میرے کو. آپ کے مصری دوست تھے جو محمد میں جو مصری دوست ہے، تو ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں لگا میرے کو. پھر اس کے بعد یونیورسٹی کے میرے جو دوست تھے، میں سب کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرا، بعض کا لگا بعض کا نہیں لگا. اور پھر میں گھر والوں سے بات کرا، بولا کہ الحمدللہ میں سیف ہوں. کیوں بول تو گھر سے میرے چاچا کے اور بابا کے سب کے کالز آ رہے تھے، اور میرا فون بند تھا جب. پھر بعد میں فون ملا اور میں جب فون چارج کر کے بات کر لیا، تسلی دے دیا. اس کے بعد پھر رات میں میری جب بابا سے بات ہوئی تو بابا بولے کہ بیٹے فوری آ جاؤ واپس، میں نیکسٹ فلائٹ کرا رہا ہوں، فوری آپ آ جاؤ. تو میں وہ چیز سے ایگری ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد پھر میں بابا کو کال بیک کر کے بولا کہ بابا یہاں کے حالات فی الوقت ایسے ہے کہ سب چیزاں ایک ساتھ چھوڑ دے کے یہاں پہ آ جانا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو میرے جتنے اوکان کے دوست تھے سب کی فیملیز کے تھوڑے ممبرز چلے گئے تھے، ارتھ میں انتقال ہو گیا تھا کئی سارے لوگوں کا. تو جب میں ہاتھائے گیا ٹرک کے ساتھ، ہم لوگ وہاں پہ ویلفیئر کا جو کام کر رہے تھے وہی ٹرک کے ساتھ میں جب ہاتھائے گیا تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ اوکان کا ایک اسٹوڈنٹ بھی آیا ہوا ہے یہاں پہ. تو لوگ میرے دوست کی باڈی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے مجھے ہی بلائے تھے. تو میں یہ دیکھ کے بولا کہ یہ ایجپشن ہے اور ہمارے کالج کے یونیورسٹی کے تھے بول کے. اور ہاتائی وہ ایسا مقام ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ارتھ کویک کے سمٹمز تھے اور سب سے زیادہ نقصان وہاں پہ ہی ہوا، سب سے زیادہ ڈسٹروائے وہیں ہوا. تو میں ہاتائی جب گیا تھا ریلیف کے کام سے جو ٹرک کے ساتھ، تو میں بہت سارے بستیوں کو ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھا. I've seen many of buildings destroyed and جو ملبے تھے جس میں سے میں کئی سارے باڈیز ہم لوگ جب وہاں پہ پہنچے تھے، جب میں میرے دوست کی باڈی آئیڈینٹیفائی کرنے گیا تھا تو وہاں پہ ہم لوگ کو بولے تھے کہ یہ کچھ گلوز دیے تھے پہن کے. ایک بہت بڑے ٹینٹ میں بہت سارے ڈیڈ باڈیز تھے اور بہت سارے انتقال جو ہو گئے، جو شہید ہو گئے وہ لوگ کے ڈیڈ باڈیز تھے. تو ہم لوگ کو بولے کہ یہ تھوڑا ہیلپ کریے، یہاں سے آپ اٹھا کے تھوڑا بازو. تو میں ہی کئی سارے باڈیز اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہا تھا. ہم لوگ ہی کئی سارے ڈیڈ باڈیز اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ رہے تھے. میں اور میرے جو ساتھی تھے، میں پیروں تلے پکڑتا تھا، وہ لوگ رکھتے تھے. تقریباً 50 to 60 ڈیڈ باڈیز ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھے تاکہ دوسرے باڈیز آ کے وہ جگہ رکھ سکنا بول کے. پھر اس کے بعد وہ ہو گیا، بعد ہم لوگ کو ریلیف کے کام کا موقع ملا الحمدللہ. ہم لوگ بہت سارے ریلیف کے کام کرے. وہاں پہ کیمپس تھے، وہاں کے لوگ جو لوگ کے ساتھ میں وہاں پہ تھا وہ لوگ بہت سپورٹ کرے اور ہر چیز بتاتے تھے، نیکسٹ کیا کرنا ہے. پوری ایک ٹیم ورک رہتا تھا وہاں پہ. اور اس کے بعد میرے کئی سارے میرے والدین تھے جو یہاں سے فنڈز کر رہے تھے، جو ڈونیٹ کر رہے تھے. اور میرے بہت سارے جو باہر بھائی رہتے کینیڈا میں، اور بہت سارے دوست احباب جو الگ الگ کنٹریز میں رہتے تھے، وہ لوگ بھی فنڈز بھیج رہے تھے، ڈونیشنز بھیج رہے تھے. اور یہاں پہ میرے ایک دوست ہے اماد علی بول کے، جس کا ٹرمینیٹ ہنگر بول کے ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. بہت سارے اولڈ ایج ہومز کے اس میں بہت سارے خدمات انجام دیتے ہیں تو انہوں بھی بہت سارا ماشاء اللہ انہوں اچھی خاصی موٹی رقم کی ڈونیشنز کر رہے تھے یہاں سے حیدرآباد سے. اور میں بہت سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایسے مومنٹ میں آگے بڑھ کے اور ایسے ہارڈ ٹائمز میں لوگوں کی مدد کرے. تو میں نکلنے سے کچھ دن پہلے حیدرآباد سے بھی ایک بہت بڑا کارگو آیا تھا وہاں پہ، جو آپ یہاں کے لوگ جو آگے بڑھ کے تعاون کرے، جو ان کا ڈونیشن رہا الحمدللہ وہاں پہ صحیح سلامت پہنچ رہا تھا اور لوگوں تک پہنچ رہا تھا. میں جو آنکھوں دیکھی بات بول رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچ رہا تھا. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حیدرآباد والوں کا بھی کہ ایسے وقت میں آگے بڑھ کے آپ کسی کی ہیلپ کرے. میرے کالج سے جو تھے اور جو میرے ساتھی تھے، میں اپنے ساتھ کے 4 لوگوں کو کھویا جو میرے گروپ کے تھے. ہم لوگ کا ایک 12-13 لوگوں کا گروپ الحمدللہ بن گیا تھا، وہاں پہ فرینڈ سرکل جیسا بنتا. تو میرے 4 دوست، جس میں سے میرا عزیز دوست جو ایجپشن تھا محمد، میں جس کی باڈی آئیڈینٹیفائی کرا، وہ دوست کو بھی میں کھو دیا. وہاں پہ جو
ریسکیو ٹیمز ہے، ریسکیو ٹیمز اپنی جی جان لگا کے وہاں پہ باڈیز کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہارڈ چیز ہے باڈیز کو اتنے بڑے 7-8 فلورس کی بلڈنگ میں سے نکالنا، بٹ وہ لوگ اپنا دے آر ٹرائنگ دا بیسٹ. اور میرے لیے سب سے خوفناک چیز وہ تھی جو میں قریب تقریباً 1000 سے 1200 ڈیڈ باڈیز دیکھا تھا جو لوگ شہید ہوئے تھے، جس میں سے میں تھوڑے بہت اٹھا کے ایک جگہ رکھنا تھا، ایک بڑے کیمپ میں، جس میں پورے علاقے ایک جگہ رکھ رہے تھے جو شہید ہو گئے تھے، جس کے ڈیڈ باڈیز تھے. ریلیف کا جو کارٹون کا جو سامان وہاں پہ آ رہا تھا، جو استنبول کے مقامی لوگ تھے، وہ لوگ ریلیف کا جو سامان جو ڈونیٹ کر رہے تھے، اس کو ہم لوگ ایک الگ باکسز میں پیک کرتے تھے، جو بچوں کا الگ باکس اور جیکٹس کا الگ اور بلینکٹس کا جو وہاں پہ ریکوائرمنٹ رہتی تھی، کھانوں کا الگ باکس پیک کر کے اس پہ لکھ دیتے تھے، اور وہ کنٹینر کے ذریعے بھیجا دیتے تھے. نہیں، الحمدللہ حیدرآباد آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی. میں اور بابا کو بولا تھا، ریکویسٹ کرا تھا کہ بابا میں اور تھوڑا رکنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ، تو بابا تو پہلے ہی میرے جذبات کو سمجھ کے میری ٹکٹ ایکسٹینڈ کر دیے تھے 16 تک. تو بابا وہ ہوئے سے دوسرے دن اس میں کو بلا رہے تھے، مگر میں گوارا نہیں سمجھا ایسے مومنٹ پہ اپن ہمت ہار کے واپس آ جانا. تو میں وہاں پہ رک گیا، اور میرے جو دوست تھے ان سے کانٹیکٹ کرا، جو وہاں پہ باحیات تھے سب سے کانٹیکٹ کرا، سب سے ملا کرا، اور ان لوگ کے ساتھ پھر ریلیف کے کام میں لگ گیا. جب میں پڑھنے کی نیت سے گیا تھا، پھر اس کے بعد اوکان تو اب آن لائن کلاسز وہ لوگ سٹارٹ کر دے رہے ہیں، تو آن لائن کلاسز جب تک رہیں گے، جب تک آن لائن کلاسز، پھر اگر موقع ملا اللہ میاں اگر پھر موقع دیا تو پھر انشاءاللہ پھر چلے جائیں گے واپس ٹرکی پڑھنے کے لیے. یہ تمام تفصیلات بتانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ میرے عزیز دوست جناب ابو ایمل جو ہے یہ تقاضا کر رہے تھے کہ بھئی ایسی خدمات جو ہمارے حیدرآباد کے فرزند ہیں، یہ ان کی خدمات کو عوام کے سامنے بالخصوص نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ان کے اندر بھی یہ ملی جذبہ اور ملی ہمدردی ہو. جہاں حالات کو دیکھ کر لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں یا پھر واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، ایسے موقع پہ وہاں ایک نوجوان بچہ بالکل جو گھر چھوڑ کے گیا تھا، جس کو اپنے والدین کی بھی یاد ستاتی تھی اور رہی ہوگی، دوست احباب کی بھی یاد ستاتی رہی ہوگی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ وہ اتنے بڑے سفر پہ گئے تھے، اور وہاں اپنے چشمدید لاشوں کے انبار دیکھنے کے بعد ان کا جو جذبہ رہا خدمت کرنے کا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان شریفیہ میں ایسے نوجوان اور ایسے سپوت دیے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ نہ صرف قرآن مجید کی خدمات کے لیے بلکہ ملی خدمت کے لیے ہماری نسلوں کو قبول کر لے. اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ہمارے کئی دوست احباب تقاضا کر رہے تھے کہ ہم ایئرپورٹ جائیں گے، طلحہ کی گلپوشی کریں گے، ان کو بہت اچھی طریقے سے ان کا استقبال کریں گے. تو خود بنفس نفیس یہ خود بھی نہیں چاہ رہے تھے، اور پھر میری طبیعت بھی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ جو آنکھیں لاشیں دیکھ کے آئی ہیں، ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کا استقبال کسی پھول سے کریں. یقیناً آپ کا جذبہ قابل تحسین ہے، آپ کو پھول نہیں، آپ کو سونے کے ہار پہنانے چاہیے، لیکن جس مقام سے آ رہے ہیں وہ مقام سے آنا، اور اس کے بعد میں آپ کے جذبے کے لیے صرف یہی سب سے بہتر تھا کہ آپ کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کو سرفراز کرے، آپ کی تعلیمات میں آپ کو بے انتہا مدد کرے، اعلیٰ تعلیم نصیب فرمائے. اور یہی کچھ جذبات تھے جو ابو ایمل صاحب یہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ چیز ہماری حیدرآبادی عوام کے سامنے آئے، ساری دنیا کے نوجوان کے سامنے آئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر.